الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها فقالت عجوز عقيم قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم صدق اللہ العظیم. ناظرین، اس وقت ہم بیٹھے ہوئے ہیں شموگا ضلع کے سب سے کم عمر حافظ قرآن حافظ محمد فیضان کے ساتھ. محمد فیضان نے بہت ہی کم عمر میں قرآن پاک کو حفظ کرتے ہوئے پھر سے ایک مرتبہ عالم اسلام کو یہ پیغام دیا ہے کہ قرآن شریف یاد کرنا، اس پر عمل کرنا مشکل نہیں ہے بلکہ بہت ہی آسان کام ہے. محمد فیضان کا تعلق ایک ایسے علمی گھرانے سے ہے جہاں پر حفاظ اور قاری و مفتیان کی کوئی کمی نہیں ہے. شاید یہی اثر ہے کہ محمد فیضان نے اس کم عمر میں قرآن شریف کو یاد کیا ہے اور تمام دنیا کو یہ پیغام دیا ہے کہ اللہ کی فلاح پانا ہے تو اللہ کے کلام کو یاد کرنا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے. تو خاص بات چیت کے لیے آج ہم محمد فیضان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، تو چلیے محمد فیضان کے ساتھ خاص بات کرتے ہیں. حافظ صاحب، آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام محمد فیضان ہے. قرآن پاک کو آپ نے کب سے حفظ کرنا شروع کیا؟ اسی رمضان مبارک کی پہلی تاریخ سے میں نے قرآن حفظ کرنا شروع کیا. ابھی آپ کو کیسا محسوس ہو رہا ہے؟ الحمدللہ ثم الحمدللہ، مجھے بہت خوشی محسوس ہو رہی ہے. تو آپ کے استاد کون ہیں؟ ہمارے ابو اور امی میرے استاد ہیں. تو کیا آپ کے استاد نے آپ کو اس دوران مارا پیٹا تعلیم کے دوران؟ کبھی کبھی تنبیہ ہوتی تھی. اچھا، تو کون سی اسکول میں پڑھتے ہیں آپ؟ مفتاح الخیر انگلش اسکول. انگلش اسکول کون سی جماعت میں ہیں؟ چوتھی گجانا. ٹھیک. آپ اس موقع پر کچھ پیغام دینا چاہیں گے دوسرے بچوں کو؟ میں نے یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ محنت سے پڑھے، موبائل سے اپنے آپ کو دور رکھے، انشاءاللہ بہت جلد حافظ قرآن ہوں گے. ماشاء اللہ. تو حافظ مولانا عمران صاحب، آپ کے فرزند نے اتنی بڑی کامیابی حاصل کی جو شموگا کی تاریخ میں ایک واقعہ جو ہے سنہرے الفاظ میں لکھا جا سکتا ہے، آپ کو کیسا محسوس ہو رہا ہے؟ سب سے پہلے تو میں اللہ کا شکر بجا لاتا ہوں کہ اللہ پاک نے یہ سعادت ہماری جھولی میں رکھی، اور ساتھ ہی ساتھ یہ میرے لیے بھی اور ہمارے گھر والوں کے لیے بھی، میرے والد صاحب کے لیے اور ہمارے جو سسرالی گھرانہ ہے ان کے لیے، بلکہ پورے شہر بلکہ پورے ضلع کے لیے، اور داونگیرہ ضلع ہو، چکمنگلور ضلع ہو، اطراف و اکناف کے جو اضلاع ہیں ان سب کے لیے یہ خوشی کی بات ہے. الحمدللہ کل پورے اضلاع سے اور اطراف و اکناف سے علماء اکرام کی بڑی تعداد تشریف لائی تھی. انہوں نے بہت ہی خوشی کا اظہار کیا، جس سے ہمارا دل بھی خوش ہوا اور ہم نے اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لایا اس بات پر. آپ کو یہ بات کیسے خیال میں آئی کہ بچے کو لاک ڈاؤن کے درمیان حفظ کروائیں؟ کیا آپ نے پہلے ہی طے کیا تھا یا پھر اچانک آپ کے دل میں؟ ایسا نہیں تھا، پہلے سے تو ہمارا ارادہ تھا کہ ہم اپنے بچے کو، چونکہ ہم بھی مدرسے میں پڑھے ہوئے ہیں اور حفظ کرنا ایک بڑی سعادت کی چیز ہے، اللہ تعالیٰ کا کلام دل میں بسے، تو اس کے لیے پہلے سے تو خواہش تھی کہ ہمارے جتنے بھی بچے ہیں سب کو حافظ قرآن بنائیں گے، عالم دین بنائیں گے. ساتھ ساتھ انہیں عصری تعلیم بھی حاصل کر رہے ہیں، الحمدللہ اچھی اسکول میں انگلش پڑھ رہے ہیں. ہماری یہ تمنا ہے کہ ساتھ ساتھ لے کر چلیں.
پہلے سے تو خواہش تھی، لیکن جب موقع مل گیا کہ بجائے اسکول پڑھاتے پڑھاتے ان کی تعلیم جاری رکھیں، ایک سنہرا موقع تھا، اس سے ہم نے فائدہ اٹھایا۔ اس کے لیے ماں نے بھی ماشاءاللہ بڑی جد و جہد کی، کاوشیں کوششیں کی۔ گھر میں ان کے دادا صاحب رہتے تھے، انہوں نے بھی بچے کو ہمت دلائی، اور ہمارے سسر صاحب ہیں اور دوسرے ان کے خالو ہیں اور ان کے جو بڑے نانا ہیں، یہ سب آتے تھے اور انہوں نے ہمت اسے دلائی، بچے کو بھی دلائی۔ اور ایک بچی ہے 10 سال کی، وہ بھی ماشاءاللہ 19 پارے حفظ کر رہی ہے، اور اسی طریقے سے ایک چھوٹا بچہ ہے 6 سال کا، وہ بھی الحمدللہ 9 پارے حفظ کر رہا ہے ناظرہ ختم کر کے۔ ان سب کو ہمت دلائی گئی تو الحمدللہ یہ بچے آگے بڑھتے گئے۔ اب بچی بھی 19 پاری کر چکی ہے، اور بچے بھی انشاءاللہ یہ 2 بچے بھی بہت جلد الحمدللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ بہت جلد ختم کریں گے انشاءاللہ۔ ہم تو آپ کے فرزند حفظ کر چکے ہیں، آگے آنے والے دنوں میں کیا انہیں اعلیٰ تعلیم دلوانے کے لیے آپ پہل کریں گے؟ جی، ہم نے صبح میں بچے سے میں تھا اور ان کے خالو تھے، دونوں بیٹھ کر ایسے ہی ہم ان سے بات چیت کرتے کرتے ہم نے پوچھا، ان کے خالو نے پوچھا کہ آپ کیا بننا چاہتے ہیں؟ یہ ہماری زبانی نہیں ہے، انہوں نے خود اس کا اظہار کیا کہ میں انشاءاللہ حافظ بھی بن رہا ہوں، قاری بھی بنوں گا، مفتی بھی بنوں گا، اور ساتھ ہی ساتھ مجھے ڈاکٹر بننے کا بھی ارادہ ہے۔ اللہ کرے کہ اللہ اس ارادے کو قبول فرمائے اور اللہ اس کے وسائل اور اس کے راستے پیدا فرمائے۔ ایک بچے کی خواہش ہوتی ہے اور ٹارگٹ ہوتا ہے، اگر معاشرہ، والدین اور سب مل کر ساتھ دیں گے تو انشاءاللہ مستقبل میں جو بچوں کا ارادہ ہوتا ہے اسے پورا کرنے میں انہیں آسانی ہوتی ہے۔ آپ کا نام پورا؟ میرا نام محمد عمران ہے۔ محمد فیضان نے جو قرآن پاک حفظ کیا ہے، تو کیا ہر بچے کے پاس استطاعت ہوتی ہے کہ وہ قرآن حفظ کر سکے؟ دیکھیے ماشاءاللہ محمد فیضان نے جو کم عمری میں کم مدت میں حفظ کیا ہے، ویسے خود اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہی یہ اعلان ہے کہ ہم نے قرآن کو یاد کرنے کے لیے آسان کر دیا ہے۔ اگر ماں باپ بھی محنت کریں، بچہ بھی کوشش کرے تو قرآن کا یاد کرنا یہ کوئی مشکل نہیں ہے، آسان ہے۔ جی، شموگا شہر میں اتنی کم عمر میں شاید پہلی مرتبہ ہو گئے بچے اس طرح سے جو عصری تعلیم حاصل کرتے ہوئے۔ ابھی جو ہے ماشاءاللہ کل جو بچے کا اختتامی جلسہ ہوا ہے، اس میں علماء کرام کے تاثرات یہ تھے کہ تقریباً ہمارے شموگا کی تاریخ میں 100 سال پہلے جو ہم نے اپنے بزرگوں کے واقعات میں سننے کا موقع ملا تھا، اس درمیان میں ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا۔ یہ پہلی مرتبہ محمد فیضان نے جو تقریباً 6 مہینے کے عرصے میں قرآن پاک ختم کیا ہے، یہ ہمارے شموگا کے لیے ایک شان بھی ہے اور ایک شموگا کی تاریخ میں ایک ریکارڈ بھی ہے۔ جی، تو ان کے والدین کی یہ تمنا خواہش یہ ہے کہ بچہ جو ہے عصری تعلیم کے ساتھ ساتھ جو ہے جس طرح اس نے حفظ کیا ہے، اس طرح جو ہے وہ قاری بھی بنے گا، حافظ بھی بنے گا، اور بچے کی خود تمنا بھی ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ وہ ڈاکٹر بھی بننا چاہ رہا ہے، اور قوم کے بچوں کو یہ پیغام دینا چاہ رہا ہے کہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے دین اور دنیا کو ساتھ بنایا ہے، اور یہ دین اور دنیا دونوں لے کر ہم زندگی گزار سکتے ہیں۔ اس طرح قرآنی تعلیمات بھی اور عصری تعلیمات بھی، اور موجودہ جو مادی دور ہے اس میں جو ہے مسلمان بچے جو ہے دینی اور دنیاوی اعتبار سے ترقی کر سکتے ہیں، یہ کوئی ناممکن بات نہیں ہے۔ شکریہ۔ نام آپ؟ میرا نام مفتی محمد صادق بدراوتی۔ جسے محمد فیضان نے حفظ کیا ہے، میں کہتا ہوں ہر والدین کے اندر یہ جذبہ ہونی چاہیے کہ ان کے ہر بچے کے سینے میں قرآن مجید محفوظ ہو۔ اس کے لیے محنتیں کاوشیں کرنا چاہیے، یہ ایک طرفہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اب یہ طالب علم ہے، خود سے محنت کیا ایسا نہیں ہے، اس کے پیچھے بہت ساری محنتیں، جیسا کہ کل علماء اکرام نے اپنے تاثرات میں سے پیش کر رہے تھے ایک مولانا، یہ صرف یہ کمال نہیں کہ بچہ خود حفظ کر لیا ہے، بلکہ ان کے والدین کی کاوش ہے، اور اس میں اگر اور گہری طریقے سے دیکھا جائے ان کے والدین نے تہجد کی پابندی کی ہے، راتوں میں جاگا ہے، بچے کے لیے دعائیں کی ہیں، اس کے پیچھے خوب محنتیں کی ہیں۔ اور میں نے خود بھی دیکھا ہے، میں بچے کا ماموں لگتا ہوں، میرا بھانجا ہے، میں نے خود بھی دیکھا ہے کہ یہ محمد فیضان کے جو والدین ہیں خود بچے کے سامنے یہ بات شوقیہ انداز سے یہ بات رکھتے تھے کہ بیٹا اتنا سبق سناؤ گے تو آپ کو کھیلنے کے لیے چھوڑ دیا جائے گا، بیٹا آپ اتنا سبق سنا دیں گے، اتنا امختہ سنا دیں گے، سبق کا پارہ سنا دیں گے، آپ کے لیے 20 روپے انعام ہے،
فلاں ٹافی ہے. اس طریقے سے انعامات پر شوقیہ انداز سے بچوں کو جتنا ہم شوق کے انداز سے لے کر چلتے ہیں بچہ اتنا ٹارگٹ کو پورا کرتا ہے, الحمدللہ آگے بڑھتا ہے. تو اسی طریقے سے اس بچے کو بھی شوقیہ انداز سے بڑھائیں. اور ویسے تو الحمدللہ مدارس میں طلباء یاد کرتے ہیں, پڑھتے رہتے ہیں, لیکن تعجب کی بات یہ ہے کہ گھر میں رہ کر بچہ مکمل 6 مہینے میں حفظ کر لیا. یہ اللہ کا کھلا ہوا معجزہ ہے کہ بچے نے بے شک الحمدللہ خود والدین کی سرپرستی میں اساتذہ کی دعاؤں سے قرآن شریف حفظ کیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہر بچے کو چاہیے کہ اس بچے کو نمونہ بنا کر والدین کے اندر بھی ایک تڑپ ہو, ایک جذبہ ہو, اور اس بچے کو دیکھ کر دوسرے بچوں کے اندر بھی ایک بیداری ہو. وہ ہر ایک بچے کے اندر ہونی چاہیے کہ قرآن شریف کو حفظ کرے. کیمرہ پرسن آفتاب کے ساتھ مدثر احمد, انقلاب ٹی وی, شموگا.